تم نے یاد کر کے جانے ہیں 2 واقعات، صرف 2 بھی کافی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے. حضرت ابو بکر مسند خلافت کے اوپر موجود ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور ان کے پاس نبی کا یہ فرمان موجود ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کی اقتداء ہونی چاہیے، ان کی پیروی ہونی چاہیے، ان کی اتباع ہونی چاہیے. یہ فرمان بھی موجود ہے. اب چور چوری کر کے آتا ہے، دوسرے ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے. متعدد مرتبہ چوری کر چکا. حضرت ابو بکر امت کے اوپر رحم کرنے والے ہیں، ان کے دل میں خیال آتا ہے دوسرا ہاتھ بھی اگر کاٹ دیا رفع حاجت کیسے کرے گا، کھانا کیسے کھائے گا. اور نیت کی کیا کہوں، نیت کی باتیں کرنے والوں، یہ نیت بری ہے، یہ نیت بد ہے، اس سے اعلیٰ کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ میں ہاتھ نہیں کاٹوں گا. کیوں؟ مجبوری ہے. رفع حاجت کیسے کرے گا، کھانا کیسے کھائے گا؟ میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹتا، میں اس کا پاؤں کاٹ دیتا ہوں. پاس ہی عمر بیٹھے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر السنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، اور مدینے والے کے فتوے کے سامنے تیرا فتویٰ نہیں چل سکتا. اور لوگوں، اللہ کی قسم، کائنات میں نبی کی بات کو چھوڑ کر نبی کی بات کے مقابل اگر ہم نے کسی کی بات کو ماننا ہوتا تو کس کی بات کو مانتے؟ ابو بکر کی بات کو مانتے، جو افضل الخلائق کی بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد چشم فلک نے اتنا عظیم انسان نہیں دیکھا. اگر اس کا فتویٰ نبی کے سامنے نہیں چل سکتا تو تیرے گلی کے مولوی کا، تیرے محلے کے امام کا، محلے کا نہ بھی ہو، سب سے بڑے امام کا فتویٰ بھی غور کرنا چاہیے. ایک طرف کہتے ہیں ہم مقلد ہیں، ہم مقلد ہیں، اور مقلد ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت کر دو. اس بارے میں مجتہد بن جاتے ہو، براہ راست مسائل حل کرنا شروع کر دیتے ہو. عجیب و غریب تضادات ہیں. ایک طرف مقلد ہے، جی مقلد ہے، مقلد ہے تو امام کی مانو. انہوں نے تو اس کو کبھی سوچا بھی نہیں، تب یہ تصور ہی نہیں تھا یہ ایک باتیں کیا. کبھی اس دور میں یہ تصور ہو سکتا تھا کہ کفار کی مشابہت کی جائے گی. دوسرا واقعہ جو آپ نے یاد کرنا ہے، حضرت عمر مسند خلافت کے اوپر بیٹھے ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ ہیں. خانہ کعبہ سے چکر لگا، خانہ کعبہ ویران ہے. دل کو چوٹ لگی، کہا یار یہ جو عربی ہے نا، حجازی، یہ حج کے لیے آتے ہیں، عمرہ بھی ساتھ کر لیتے ہیں، یہ بڑا کام خراب ہے، خانہ کعبہ ویران ہو گئے. میں ایسا کرتا ہوں، نیت کے اوپر، نیت کا فلسفہ پھیلانے والوں ذرا غور کرو. نیت عمر کی کیا ہے؟ خانہ کعبہ ویران ہے، آباد ہو جائے گا. میں حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگاتا ہوں. حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا. حج تمتع ایسا حج ہوتا ہے جو ہم پاکستانی بھی جا کے کرتے ہیں، جا کے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام اتار لیا، حج کے دنوں میں احرام پہن کے حج کر لیا. اس کو حج تمتع اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے اندر عمرے کا فائدہ بھی اٹھا لیا گیا. کرنے حج گئے، عمرہ بھی کر لیا. حضرت عمر نے کہا میں حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگاتا ہوں کیونکہ خانہ کعبہ ویران ہے، اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ مسجد آباد ہو جائے، خانہ کعبہ حرم کعبہ آباد ہو جائے. لیکن بات دین کی تھی. ادھر آرڈیننس جاری کیا، ادھر ہرکاروں نے آ کے اطلاع دی. آپ کے حکم کی سب سے پہلی مخالفت آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کر دی. کیا کیا ہے؟ وہ میقات پہ پہنچا ہے، اس نے حج تمتع کے ساتھ لبیک کہا ہے اور احرام کو باندھ لیا. پکڑ کے لاؤ، ہرکاروں کو دوڑایا. عبداللہ ابن عمر جو ہمیشہ بچھی ہوئی نظر، جھکی ہوئی گردن، بچھی ہوئی پلک، سمٹے ہوئے سینے کے ساتھ آتے تھے اپنے باپ کے سامنے، آج آ رہے ہیں نظریں اٹھی ہوئی، سینہ تنا ہوا، گردن اکڑی ہوئی. بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو حضرت عمر نے دیکھا، کہا کیا ماجرا ہے؟ میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا اور تو میرا بیٹا ہو کے سب سے پہلے میری مخالفت کرے گا؟ سلطنت کا نظام و نسق کیسے چلے گا؟ سلطنت کے امور کیسے چلیں گے؟ اپنا بیٹا میری بات نہیں مانتا. عبداللہ ابن عمر نے آپ کا اور میرا عقیدہ، آپ کا اور میرا منہج، آپ کا اور میرا نظریہ بیان کر دیا. بابا ایک بات بتلائیے، اس قبر والے کی بات کو مانا جائے گا کہ آپ کی بات کو مانا جائے گا؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تو نے اتنا عمدہ بیٹا دیا، ذرا سا ہلنے لگا تھا، پکڑ کے سیدھا کر دیا. اسی وقت رجوع کرتے ہیں.
ضد نہیں کی دور حاضر کی طرح قول رسول آ جائے، حدیث رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، جی نبی کی حدیث تو ٹھیک ہے کہ بعد بھی نعوذ باللہ سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حالات بدل گئے ہیں، دور بدل گیا ہے، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے امام، لوگوں کچھ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر نبی کے بعد کسی کی بات کو مانا جاتا، ابو بکر ہوتے یا عمر ہوتے؟ عمر کون؟ عمر۔ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو جبریل امین جس کے قلب اطہر پہ اترتے وہ عمر کا دل ہوتا۔ وہ عمر فتویٰ دے رہا اور بیٹا کہہ رہا بابا آپ کی بات کو مانا جائے کہ اس قبر والے کی بات کو مانا جائے۔ لوگوں اپنے نظریات کو بدلو، دین کے اندر ایک زیر زبر کا ایک ہلکا سا بھی اضافہ یا کمی یا بیشی کا نظریہ رکھنا ایسے ہے، نعوذ باللہ ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان کرنا ہے کہ نبی کریم نے پورا دین نہیں پہنچایا، یا نیکی کی کوئی بہت بڑی بات تھی جو امت سے چھپا گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔